حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو یہ دونوں شہزادے آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے تو ان میں سے ایک ہستی کی عمر قریب 5 برس ہے اور دوسری کی تقریباً عمر مبارک جو ہے وہ 6 برس ہے۔ لیکن اس مختصر سے عرصہ میں حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کے ساتھ محبت، ان کا ذکر، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں، اس کو حصار کے احاطے میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی دفعہ بھی تشریف لاتے ہیں، امام حسین کی دفعہ بھی تشریف لاتے ہیں، آ کے سرکار ان کی تہنیک فرماتے ہیں، یعنی گھٹی دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ شہد سے گھٹی دی جاتی ہے یا کسی اور میٹھی چیز سے دی جاتی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بلکہ تینوں شہزادوں ان کے بھائی کی دفعہ بھی تشریف لائے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہنیک کیسے فرمائی ہے؟ سرکار نے گھٹی میں ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے سر مبارک کے اوپر زعفران لگایا ہے، ان کو نام دیے ہیں اور نام ایسے دیے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص حسنین کریمین کے لیے رکھے تھے، جبریل امین جنت سے لے کے آیا ہے اور آج سے پہلے یہ کسی کے نام نہیں تھے۔ ایک بیٹے کا نام حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ تو ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ 7ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بال مبارک بھی اتروائے اور دونوں ہستیوں کی طرف سے سرکار نے عقیقہ بھی خود فرمایا، سبحان اللہ۔ اب آپ ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ یہ محبت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے اور پھر ان دونوں شہزادوں کو کیسے سرکار نے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان شہزادوں کی عظمت کا یہ حال ہے، اگر دن کا اجالا ہے تو یہ سرکار کے ساتھ ہیں، صبح سویرا ہے یہ سرکار کے ساتھ ہیں، اگر شام ہوتی ہے یہ سرکار کے ساتھ ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے یہ سرکار کے ساتھ ہیں، صحابہ کی محفل ہے یہ سرکار کے ساتھ ہیں، صحابہ اکرام سے ہٹ کے سرکار تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور بار بار جب سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کو پیارا کون ہے، آپ کو عزیز کون ہے، آپ کس کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں، تو جواب میں سرکار فرماتے ہیں مجھے میرا بیٹا حسن بڑا پیارا ہے، مجھے میرا بیٹا حسین بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں اس سے قبل کے احادیث کا سلسلہ شروع کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو ذکر حسین ہے، آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، خود سرکار نے فرما دیا تھا میرا بیٹا کیسے شہید ہوگا، کون سی سرزمین کے اوپر شہید ہوگا، کون سی تاریخ کو میرا بیٹا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذکر حسین ہو یا ذکر حسن ہو، ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ذکر حسین ہے، رب کے قرب کا باعث ہے ذکر حسین، مصطفیٰ کی محبوبیت کے درجے پہ لے جاتا ہے ذکر حسین، انسانیت کو بیدار کرتا ہے ذکر حسین، سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے ذکر حسین، انسان کی معراج کرواتا ہے ذکر حسین، بندہ فرشی ہے اس کو بندہ عرشی بناتا ہے ذکر حسین ہے، ذکر حسن ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جامع الترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی لابنی فیشمها ویدمہما ویدمہما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اپنی ساری اہل بیت پیاری ہے لیکن سب سے پیارا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب اس کے آگے الفاظ ہیں، یہ کہنے کے بعد سرکار نے اپنی شہزادی جو ملکہ عالم ملکہ فردوس بری ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ یہ فرمان عطا کرنے کے بعد دونوں کو خاص طور پہ بلا کے
سرکار دونوں کو چومنے بھی لگے اور سونگنے بھی لگے. یعنی جو فرمایا ہے حضرت قاری صاحب سرکار نے اس کا نظارہ بھی کروا دیا کہ یہ دیکھو میرے سینے کے ساتھ میرا حسن لگا ہوا ہے، میرا حسین لگا ہوا ہے، میں ان کو چوم بھی رہا ہوں، میں ان کو سونگ بھی رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی عراقی نے سوال کیا تھا، کسی کوفی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں ذرا بتاؤ اے ابن عمر ان دمل بعودی یصیب الصوب فقال ابن عمر انظروا الى هذا يسأل عن دم البعود وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ریحانتان من الدنیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا، کسی کوفی نے سوال کیا کہ ہمیں مچھر کے خون کے بارے میں بتاؤ جو احرام پہ یا کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو خراب کرتا ہے یا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح. جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو فرمایا ذرا اس شخص دیکھو تو صحیح کیسا سوال کرتا ہے. یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول عربی کے بیٹے کا خون کر رکھا ہے. اللہ، کون سے بیٹے کا خون کر رکھا ہے؟ جس بیٹے کی شان کا حال ہے کہ اس کی اور اس کے بھائی کی عظمت کے بارے میں میں عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے نے سرکار سے سنا ہے کہ یہ دونوں دنیا میں میری بہاریں ہیں، اللہ، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اس لیے میں ان کو سونگتا بھی ہوں، میں ان کو چومتا بھی ہوں. حضرت قاری صاحب آپ کا فیض لیتے ہوئے شعر اعلیٰ حضرت وہ فرماتے ہیں، واہ کیا بات ہے چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ دونوں شہزادوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ روایت کرنے والے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا. ایک دن سرکار ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران. فرماتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، اور اوپر زیب تن کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں دودھ کے رنگ سے بھی زیادہ سفید جن کے چہرے ہوں، چاند کی چاندنی سے بھی زیادہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں، اللہ کی قدرت کا نور ان کے چہروں میں اترا ہو، رسول عربی کی مکمل تصویر بنے ہوں، تو ان کے اوپر سرخ رنگ کیسا جچ رہا ہوگا، سرخ رنگ کیسا لگ رہا ہوگا. وہ چاند، وہ حسین ٹکڑے، سرکار کے جگر کے ٹکڑے تشریف لا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں یمشیانی و یعصرانی، جب وہ چل رہے تھے تو ان کی قمیضیں جو ہیں وہ ان کے پاؤں کی طرف آئیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ زمین پر گرنے لگے گے، یہ نہ امام حسن کی شان کے لائق ہے نہ امام حسین کی شان. ماشاءاللہ، واہ واہ کیا بات ہے شاہ جی، مزہ ہے. گرنے نہیں بلکہ زمانے کو تھامنے آیا. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گرے ہیں، بلکہ ان کے جو قمیض کے دامن تھے وہ ان کے پاؤں کو چھو رہے تھے. تو اسی دوران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے. ہائے 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 ہائے. فرمایا فحملہما ووضعہما بین یدیہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں طرف رکھا ایک کو بائیں طرف رکھا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. فرمایا نظرت الی ھذین الصبیین یمشیان و یعصران، ذرا ان بچوں کو تو دیکھو، جب یہ آ رہے تھے ان کے دامن جو قمیض کے ہیں وہ ان کے پاؤں کے ساتھ لگے ہیں. فلم اصبر، میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں برداشت نہیں کر سکا. سرکار کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہیں شہزادے زمین کی طرف تشریف لائے. فرماتے ہیں حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے اپنی بات کو ادھر ہی چھوڑ دیا.
حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون خطاب فرما رہا ہے؟ یہ کوئی آج کا سید، آج کا پیر، آج کا خطیب، آج کا مقرر، آج کا مفتی، آج کا ڈاکٹر، آج کا پروفیسر، یا کوئی محدث، یا کوئی محرر، یا کوئی اور ولی غوث کتب ابدال میں سے، یا تابعین میں سے، یا صحابہ میں سے نہیں، بلکہ عام انبیاء میں سے بھی نہیں، نبیوں کے تاجدار کلام فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ کلام کتنا حسین ہوگا، یہ کلام کتنا اہم ہوگا، یہ کلام کتنا معنی خیز ہوگا، یہ کلام کتنا ضروری ہوگا، جس کو صحابہ جولیاں پھیلا کے سمیٹنے آئے ہوئے ہیں، رحمتوں کے پھول نچھاور ہو رہے ہیں وہاں پہ، محمد نبی اپنی طرف سے عطائیں فرما رہے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کے، اس اہم گفتگو کو چھوڑ کے سرکار نے جو ضروری سمجھا وہ حسن کو اٹھانا سمجھا، حسین کو اٹھانا سمجھا۔ سبحان اللہ، بے شک سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی گفتگو چھوڑ دی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اب میں کہتا ہوں اتنا نازک معاملہ ہے کہ سرکار کی دیکھیں ان کو، وہ آئیں، ان کے قمیض کے دامن ان کے پاؤں کو چھوئیں تو مصطفیٰ صبر نہ کر سکیں، حسین ابن علی کی شہادت پہ ہم کیسے صبر کر سکتے؟ اللہ، کیسے ان کا غم نہ آئے، ہماری آنکھ کیسے ان کی محبت میں دم نہ ہو، ہمارے سینے میں کیسے ان کے لیے درد ہے وہ ہمارے ایمان کی معراج نہ ہو۔ میں اسی لیے کہتا ہوں انسانیت کی معراج ہے ذکر حسین۔ بے شک وہ کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو دن کی بات تھی، ذرا ایک روایت کا میں سہارا لے کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے یقیناً وہ پہلے سنی ہوئی ہے، لیکن میں اس سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی تاریکی میں پچھلے پہر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، کام ہے ان کو کوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرات؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار نے کچھ اوڑا ہوا ہے، میں نے پوچھا ما انت مشتمل علی شیء، یا رسول اللہ آپ نے یہ جو کمبل اوڑا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کشف، سرکار نے اپنے کمبل کو ہٹا دیا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں مجھے تعجب تو ہوا تھا کہ میں کام اپنے آیا ہوں، سرکار ان کو اندر بستر کے اوپر بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں، اور رات کی یہ تنہائی اور یہ پچھلا پہر، اس وقت ان کو باہر لانے کی حاجت کیا ہے؟ حضرات یہاں پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ضرور یہ درس ملتا ہے کہ اب رات کی تنہائی میں سرکار اس لیے لے کے آئے ہیں، اسامہ بن زید آیا تو اپنے کام سے تھا، لیکن امت کو بتا دے گا کہ مصطفیٰ رات کے پچھلے پہر بھی حسن و حسین کو سینے سے جدا نہیں کرتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بھی ہمیں درس مل گیا، یہ بھی ہمیں سبق مل گیا ہے کہ کسی لمحے مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے۔ کوئی ایک تو بتا دو ان کی زندگی کے جو 5 6 7 سال ہیں، جتنے بھی آپ روایات کے مطابق کہہ لیں، کوئی ہمیں ایک لمحہ بتاؤ کہ سرکار نے ان کے ذکر کے بغیر ذکر کیا ہو، ان کے بغیر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، رات کی تنہائی بھی ہوتی ہے تو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت قبلہ قاری صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کی اتنی حفاظت فرماتے تھے کہ ہر روز خود ان کو دم کر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سرکار ان سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے شہزادوں کو موذی جانوروں سے محفوظ رکھ، یا اللہ میرے شہزادوں کو ہر قسم کی شر والی چیز سے محفوظ رکھ۔ اب جو حسین ابن علی ناہنجاروں سے محفوظ نہیں رہ سکا تو بتاؤ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، جن کے لیے سرکار دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو موذی جانوروں سے محفوظ رکھ۔ جنہوں نے قتل حسین کیا ہے وہ تو ان موذی جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہے، جنہوں نے خون رسول بہایا ہے، جنہوں نے، اور کائنات کی بدترین گستاخی ہے یہ مصطفیٰ کے جگر کے پارے، فاطمہ کے مہ پارے، وہ کربلا کے تپتے ریزگاروں پہ ان کا خون گرا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرات پھر ان شہزادوں کی یہ شان کا حال یہ ہے، دونوں شہزادوں کی عظمت کا الگ الگ بیان ہے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جب امام حسن تشریف لائے، اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے فرمایا ابنی ھذا سید، لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے،
سرداری اس کے سر پہ ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا عظیم کردار ادا کرے گا۔ سبحان اور آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک عرصے تک اختلافات چلے تھے، ان میں صلح کا سبب جو سرکار کا شہزادہ بنا ہے، وہ سرکار نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ امت کا نوجوان ایک ہی ہے، وہ میرا لخت جگر، وہ میرا خون، وہ میرا بیٹا، وہ میرا شہزادہ، وہ امام حسن ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کی قربانی دے کے امت کو یکجا کرنے کی خاطر اپنا قدم پیچھے ہٹایا ہے اور صلح کا کردار ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے ان دونوں شہزادوں کو، ایک کو اپنا حسن دیا ہے، وجاہت دی ہے، ایک کو اپنا صبر دیا ہے، ایک کو اپنی طرف سے ہیبت عطا کی ہے، ایک سخی ہے دوسرا صابر ہے، ایک بہادر ہے تو دوسرے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کو اللہ نے تحمل کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ دونوں شہزادوں کے لیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شعر پڑھ دوں کہ ایک شہزادہ، اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن سر کے بالو سے لے کر سینے تک اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس میں سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے عیاں، ہتے توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا، اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ۔ اور کبھی اہل مدینہ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے کبھی امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی اہل مدینہ دیکھتے ہیں حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سرکار نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، اور کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں، اور سائل کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے اے بچوں جس پہ تم سوار ہو۔ سرکار مڑ کے فرماتے ہیں اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو ان دونوں اللہ اکبر، نہ حسن جیسا ہے نہ کوئی حسین جیسا ہے۔ ماشاءاللہ۔ گفتگو جتنی ان کے بارے میں کرتا جاؤں، میرا بھی وقت باقی ہے، میں نے اپنا ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے، میں ان شہزادوں کی بارگاہ میں ضرور آج بھرپور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب، میں پچھلے دنوں حاضر ہوا تھا تو وقت تھوڑا تھا، تو آج اللہ نے ہمیں تھوڑا سارا موقع دیا ہے۔ ویسے تو علامہ بدر الدین عینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کے فضائل اس قدر وافر ہیں، قیامت کی صبح ہو سکتی ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے فضائل اور کمالات کو بیان کر سکے۔ علامہ بدر الدین عینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ شان کا، ان کی یہ عظمت کا یہ حال ہے۔ حضرات پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی شہادت بھی پڑھ لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، فضائل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہستی کی جو زندگی کے اسباق ہیں، جو روشن اور تابناک پہلو اور جو سبق ان کے مبارک کردار سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے بھی کیا کہنے۔ ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے، سید زادے ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں حسین تیری شہادت پہ یہ رونے والے لوگ، حسین تیری شہادت پہ یہ رونے والے لوگ، تیری حیات پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے۔ حضرات ان دونوں ہستیوں کی حیات پڑے، دونوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 25 حج امام حسن نے، 25 حج امام حسین نے پیدل کیے ہیں۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان ہر رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر روز امام علی مقام امام حسین 1000۔ اب یہ کوئی نماز ہم جیسا بندہ نہیں پڑھ رہا کہ میں مثال تو دینا یہ ان کی شان کے لائق نہیں سمجھتا، لیکن آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ جس طرح یہاں پہ تعداد کی جاتی ہے، میں نے اتنے پڑھ لیے ہیں اتنے پڑھ لیے ہیں، ان کا تعلق خاص اللہ سے ہے۔ تو جب یہ فنا فی اللہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو ہر 2 رکعت نماز نفل کی شان کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں محض 2 ایک ہی رات میں 1000 نفل ادا کرنا، اللہ اکبر، یہ امام حسین سید الشہداء کی ہی شان ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر جو بطور خاص نصیحت فرمائی ہے نا، فرماتے ہیں مجھے یہ کہا کہ اپنے نانا میرے آقا محمد عربی کی شریعت کو کبھی ترک نہ کرنا، کبھی ان کی سنت سے منہ نہ موڑنا۔ حضرت قبلہ قاری صاحب، میں ایک بات حضرت سیدہ
زینب کی بھی سنا دوں. ہاں 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 سرور آئے گا. وہ شہزادی ہیں جو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال رکھتی ہیں، جو سیرت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار رکھتی ہیں، جو صورت میں حضرت سیدہ خدیجہ کی تصویر رکھتی ہیں، جو اپنے حلم میں اور اپنے جمال میں مصطفیٰ کا فیضان رکھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان جنہوں نے اپنے بھائی حسن سے بھی تربیت پائی ہے، اپنے بھائی حسین سے بھی تربیت پائی ہے. بھائی واہ. وہ جو کلام فرماتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ کلام تو سیدہ زینب کر رہی ہیں لیکن لہجہ علی کا اترا ہوا، سبحان اللہ. الفاظ علی المرتضی کے ہیں. جب انہوں نے یہ یزید بدبخت اور اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کے سامنے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اہل کوفہ کے اوپر رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کے اوپر حضرت سیدہ کی ہیبت کو طاری کر دیا. بھائی واہ. وہ سیدہ جو کئی ہزار مردوں سے بھی زیادہ افضل مقام رکھتی ہیں اور ہمت والی اور جرت والی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ان شاہ سواروں میں سے ایک بیمار ہستی تھی، تو جس نے قافلے کو سنبھالا ہے وہ حضرت سیدہ زینب ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بات سناتا ہوں. فرماتے ہیں جب ہمارا قافلہ مدینہ المنورہ سے چلا ہے، اس کے بعد مدینہ المنورہ سے مکہ ہم تشریف لائے ہیں، مکہ شریف سے بعد پھر ہم سرزمین کربلا کی طرف جب آئے ہیں، فرماتے ہیں کئی مقام اس سفر میں آئے ہیں، ایک ایک مقام کے اوپر ہمارا پڑاؤ بھی ہوتا رہا ہے، ٹھہرتے بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں کربلا کے ریگ زارو میں اتارا گیا. وہاں پہ پھر فرماتے ہیں ہماری شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد ہمارے جو شہید تھے ان کے مبارک جسموں کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے گئے. فرماتے ہیں اس کے بعد جب وہاں سے قافلہ یہ سرزمین کوفہ میں آیا، کوفہ سے پھر شام دمشق میں پہنچا، دمشق سے ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب سمیت یہ ساری ہستیاں مدینہ المنورہ گئے. فرماتے ہیں اس پورے سفر کے اندر میری پھپھی صاحبہ کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میں کیا عرض کروں، یہ حضرت سیدہ زینب ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تصویر ہے. اور سرکار فرماتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدہ زینب وہ ہیں جو اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ کی مشابہت رکھتی ہے، اس کی شبیہ ہے، اس شکل و صورت میں بالکل اس جیسی ہے. اور میں نے کہا کہ آج دونوں شہزادوں کی تو بات ہو رہی ہے لیکن سرکار کی اس پیاری نواسی کا بھی ذکر ہو جائے. ماشاءاللہ. حضرات پھر ان کی شان و شوکت کا حال یہ ہے کہ ان ہستیوں کے جو عظمت اور ان کے جو مقام و مرتبے ہیں، بطور خاص میں آج ایک اور آپ کو حدیث پاک آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، میں اس میں سے ایک بات عرض کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لے جاؤں گا. یہ روایت جو ہے حضرت یعلا بن مرہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی انا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسباط. سبحان اللہ کہہ دیں گے سب، مجھے خوشی ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات ان کی شان و شوکت کا، ان کی عظمت کا حال دیکھیں کہ حضرت قاری صاحب یہاں پہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا کلام فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت. اب ایک حدیث اور بھی مجھے یاد آ گئی ہے، اس سے پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں، وہ بھی امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف میں. کیونکہ حسن و حسین کے جو متوالے ہیں نا، جو حسن و حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ویسے تو وہ سرکار نے فرمایا نا کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. بے شک یہ تو سرکار نے فرمایا نا، تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، جو خاندان رسالت مآب سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنا پیارا رکھتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتا ہے. کبھی مانگو تو صحیح حسنین کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے اذاناں تے اے نمازاں کل کمائی علی دے بچیاں دی ہے. وہ سب کچھ ان کے صدقے سے ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب جنت کو معلوم پڑا، جب جنت کا معلوم ہوا کہ میرے اندر حسن آ رہا ہے، حسین آ رہا ہے، کہتے جب اس کو خبر ہوئی، امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے، فرماتے جب اس کو معلوم ہوا تو جنت دلہن کی طرح سج گئی اور حسن و حسین کی آمد پہ وجد کرنے لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب آپ اندازہ کریں کہ جنت اس قدر شوقین ہے کہ بھائی واہ ساری حسن و حسن. واہ بھائی یہ امام شان ہی عاشقوں صرف واہ حسن کی ہے. بھائی یہ شان ہی صرف حسین کی ہے کہ جنت کی سرداری سجتی ہی ان کے سر پہ ہے, اس لیے اللہ نے رکھی بھی انہی کے سر پہ ہے. واہ اور جنت مشتاق ہے ان کی کہ وہ آئیں اور شرف بخشے جنت کو. ماشاءاللہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. واہ واہ ہم جنت کی کوئی توہین نہیں کر رہے. حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کی ہے. واہ. اب جو حدیث میں نے عرض کی ہے اعلیٰ حضرت سے ہی اس کا جو ہے ہمارے حضرت قاری صاحب جو ہے وہ امام احمد رضا کی محبت میں, اور اس کا نام بھی جو پروگرام کا ہے وہ بلبل باغ جناح ہے. صرف 1 منٹ بلبل باقی ہے باغ حضور, جناح ہو رہا ہے. 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ. بس یہ گفتگو ختم ہونے لگی ہے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حسین منی و انا من حسین, جی یعنی حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین. فرماتے ہیں اس حدیث میں 4 دفعہ سرکار نے حسین کہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں ایک دفعہ کہہ کے باقی ہر دفعہ ضمیر سے کام چل سکتا تھا. جی حسین منی و انا منہ بھی ہو سکتا تھا. احب اللہ من احبہ ہو سکتا تھا. تم من الاسبات ہو سکتا تھا. لیکن سرکار نے ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ حسین 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 کر کے بتایا ہے سبحان کہ زندگی بھر حسین کی محبت کا دامن اپنے سینے سے لگا کے رکھنا اور ان کے ذکر کو نہ چھوڑنا, کیونکہ یہ ذکر میری سنت ہے. یہ ذکر اللہ کی محبوبیت کے درجے پہ لے جاتا ہے. یہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے ملا دیتا ہے. حسن و حسین کا ذکر ہی ہے جو ہماری کامیابی کا سبب ہو سکتا ہے. جزاک یہی اللہ وہ دامن ہے جس کے ساتھ ہم جڑ کے وہ کامیابی کے زینے طے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جزاک اللہ. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ 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 حضرت.